بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قاضی بلال QB چینل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سیاست میں بڑھتا ہوا تناؤ ہے، جو آج کو سندھ اسمبلی میں دیکھا گیا، جہاں گالم گلوچ دی گئی، دھکے دیے گئے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان سے یہ توقع عوام ہرگز نہیں کرتے ہیں۔ پارلیمنٹیرینز کو ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ملک کو، قوم کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، اور ملک میں ان اسمبلیوں میں بیٹھ کر یہ قانون سازی کرتے ہیں، اور ان کے یہ رویے دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج جو سندھ اسمبلی میں ہوا، اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ جو کہ قائد ایوان ہوتا ہے، مراد علی شاہ، انہوں نے رہی صحیح کسر نکال دی۔ انہوں نے جناب وفاقی حکومت کو جاہل، نالائق، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا۔ اب یہ عکاسی کرتا ہے کہ ہم نے کیسے لوگ منتخب کیے ہیں۔ سندھ اسمبلی کو چھوڑیں، یہاں پنجاب اسمبلی میں بھی ایسا ہوتا ہے، KPK میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ KPK میں دیکھنے میں آیا ہے کہ انہوں نے جناب وہاں کیا کیا، وہاں ایک خاتون جو ہے وہ چڑھ دوڑی اس کے اوپر، سپیکر کے اوپر، اور یہاں بھی یہی ہوا، پرچے پھینکی گئی۔ وہ جو لاکھوں روپے پرنٹ کیے جاتے ہیں، موشن وغیرہ، وہ پھاڑے گئے، اور اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ پیروں کے نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ آخر کیا تماشا ہے، اس کی کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اس طرح اگر حکومتیں چلتی ہیں، یا اس طرح آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ شور مچا کر سچے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اصل میں کراچی صرف دیکھ لیں، باقی سندھ کو تو چھوڑیں آپ، وہاں کیا حالات ہیں۔ وہاں پر آپ دیکھ لیں، ڈکیتی ہیں، لوگ وہاں میرے کئی جاننے والے ہیں، ہر وقت ان سے یہی بات ہوتی ہے تو وہ بڑے خوفزدہ رہتے ہیں۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ گھروں کے باہر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، شام ڈھلتے ہی، بلکہ اب تو دن دہاڑے بھی ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ یہ کام ہے وزیر اعلیٰ صاحب کرنے کے، تقریریں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں، کراچی سندھ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس پر توجہ دیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں عمران خان نے، آج جو وزیر اعظم ہمارے محترم ہیں، انہوں نے میاں والی میں ایک بڑا زبردست خطاب کیا۔ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، کمال باتیں کی، کہ جناب NRO نہیں دوں گا، جنہوں نے ملک کی دولت لوٹی ہے ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ چلیں جی، بڑی اچھی خان صاحب کی سوچ ہے کہ وہ یہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن میرا ان سے یہ سوال ہے، جو اس وقت اس حکومت میں بیٹھ کر مافیاز ہیں، جنہوں نے چینی کا بحران پیدا کیا، پٹرول کا بحران پیدا کیا، LNG کا بحران پیدا کیا، آپ کی حکومت میں ہوتے ہوئے آپ نے پہلے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ اس کا جواب عوام آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہاں جو ہے قومی دولت لوٹ کر، اقتدار میں اگر قومی دولت لوٹ کر لوگ جو ہے وہ باہر محل بنا لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو ان لوگوں کو ضرور سزائیں دیں۔ اب عمران خان صاحب کی جو تقریریں ہوتی ہیں، وہ بڑی، اب لوگ جو ہے نا وہ بھی آہستہ آہستہ اکتا رہے ہیں، کیونکہ ان میں عملیت نہیں ہے۔ انہوں نے عدالتوں کا کہا، اب عدالتی سسٹم ہمارا جو ہے اس پر لوگوں کا تحفظات ہے، یعنی کہ حکومت جو کارروائی کرتی ہے یا کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے، ان کے فیصلے جلد نہیں کیے جاتے، اور فیصلے جلد نہ ہونے سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ سسٹم پورا کا پورا کولیپس کر جاتا ہے۔ اگر پولیس اور عدلیہ اپنے بر وقت اور میرٹ پر کام کرے تو میرا خیال ہے یہ سیاستدان بھی لڑنا بند کر دیں گے۔ ان کا لڑائی جھگڑا بھی یہی ہے کہ جناب وہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے، صرف الزام۔ اب 3.5 سال ہو گئے ہیں، سندھ اسمبلی وفاقی حکومت، سندھ اسمبلی وفاقی حکومت، سندھ حکومت، بس الزامات ہیں۔ اب پچھلے دنوں وزیر اعظم نے گرین لائن کا منصوبہ کی افتتاح کیا، بس سروس کا، تو اس پہ کیا ہوا؟ لڑائی جھگڑے ہوئے، سیاست کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی میں کون سا ایسا
پروجیکٹ ہے جو پچھلی کوئی حکومتیں بتا دیں، پیپلز پارٹی کو چھوڑیں، اس پر تو الزامات ہیں ہی ہیں. کسی حکومت نے بھی وہاں کوشش کی ہو، چاہے MQM رہی ہو یا کوئی بھی رہا ہو، کوئی ایسا بڑا منصوبہ جو فنگر ٹپس پہ ہو بتایا جا سکے نہیں ہے. اب ایک طرف الزامات کی بوچھاڑ، لوگ تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کا یہ ایشو ہی نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں، ہمیں کھانے پینے کے اشیاء سستے داموں ملے، ہمیں جو ہے وہ ادویات ہسپتالوں میں معیاری ادویات ملیں. اب ادویات کی طرف میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں. ہوتا کیا ہے، وزیر آیا، اس نے جناب یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں اربوں روپے سے کمائے اور ہاتھ صاف کر کے گیا. اور یہ آج تک کوئی وزیر صحت نہیں پکڑا گیا جو کرپشن میں، نہ نیب ان کو پکڑتی ہے، نہ جناب ان کو. اب سائرہ افضل تارڑ تھی مسلم لیگ نون کی، ان کے خلاف جناب نیب نے جناب شوکاز جاری کر دیا. عامر کیانی PTI کے، ان پہ اربوں روپے اپنا کرپشن کا الزام لگا، نیب متحرک ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا، ظفر مرزا صاحب آئے باہر سے، جناب ان کو لایا گیا WHO سے، ان پر بھی کرپشن کے الزامات لگے. الزامات لگانا میرا خیال ہے کوئی ملک و قوم کی خدمت نہیں ہے. بات یہ، اگر آپ الزام لگا رہے ہیں پھر اس کو ثابت بھی کریں. اگر آپ لوگ ثابت نہیں کر سکتے پھر یہ ڈرامے بازی بھی بند کر دیں. اب میاں محمد نواز شریف کی طرف آتے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، حمزہ شہباز اور شہباز شریف وہ جناب پیشے بھگت رہے ہیں. اب یہ کیسی سیاست ہے کہ جو لیڈر ہے، جو ایک پارٹی کا سربراہ ہے، اس کو جو ہے باہر بٹھا دیا گیا ہے اور یہ بھی ڈیل ہوئی ہے. اب یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، یہ بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے. اب اس ڈیل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کبھی ثاقب نثار کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، کبھی رانا شمیم صاحب سامنے آ جاتے ہیں. یہ اس طرح میرا خیال ہے کہ سیاسی نظام بالکل نہیں چل سکتا. اور ہم 70 سال پہلے جہاں کھڑے تھے وہیں پر اب کھڑے ہیں. ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ یعنی کہ دیکھا جائے تو ایک دل دکھا دینے والا ہے. یعنی کہ ہم لوگ 70 سال میں بھی کچھ نہ سیکھ سکے. آج بھی پہلے دن کی طرح سازشیں، حکومتیں الٹانے، اچھا انجینئر الیکشن کرانے کے سوا ہم کچھ نہیں کر رہے. نواز شریف پر یا پیپلز پارٹی پر الزام تھا کہ یہ جناب الیکشن جو ہے چوری کرتے ہیں. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب یہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ لوگوں کے تحفظات ہیں وہ کوئی دور نہیں کر رہا. ڈنڈے کی حکومت ہے، جو دل میں آتے کیے جا رہے ہیں. کوئی قانون آئین بالکل پس پش ڈال دیا گیا ہے. جب تک ہم ایک آئین کی احترام نہیں کریں گے، قانون کے مطابق نہیں کام کریں گے، تو پھر ایسے ہی ہوتا رہے گا کہ جناب ہم صرف نعرے بازی تک رہیں گے. اس ملک میں عوام کا بول بالا کبھی نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی کبھی نہیں آئے گی. کوئی ادارہ اپنی حدود میں کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.